سور کانچل سیزن 2 تانیہ تیر ناول کیس نمبر 44۔ ایمرجنسی میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل بھاگا تھا اور لائبہ کو وہاں موجود دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی، جبکہ ذریعہ بہت گھبرا گیا تھا۔ لائبہ بھی پریشانی سے اس کو ایمرجنسی میں لے گئی، جہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور گہرے صدمے کے باعث بے حد بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کی دماغی حالت سٹیبل نہیں تھی۔ ذریعہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ کم از کم رشانے کو کل تک انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، اس نے کہا اور وہ سر ہلا گیا۔ سب میری غلطی، سب میں اتنا لاپرواہ ہو گیا ہوں۔ وہ خود پر غصہ کرتا دیوار پر مکہ مار گیا۔ لائبہ نے جب کہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیتا۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا، میں بہت لاپرواہی کر رہا ہوں۔ میں نے زبردستی اسے یونیورسٹی جانے پر فورس کیا، لیکن یہ عام بات نہیں۔ اس شخص نے ساری دنیا میں یہ سب پھیلا دیا ہے۔ وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیا ہم حیدر کو فون کریں؟ وہ ذریعہ کو بے چین دیکھ کر اسے سوال کرنے لگی۔ دونوں نے ہی ابھی گھر پہ اطلاع نہیں کی تھی۔ نور والے معاملے نے پہلے ہی سب کو بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ عارض تو شاید اپنی بیٹی سے نگاہ ملانے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ذریعہ نے جب کہ نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے معاملات خود حل کر سکتا ہوں، میرا بس ایک کام کر دو، وہ بولا تو لہجے میں رشانے کے لیے بے حد فکر تھی۔ اس کا خیال رکھنا، مجھے بھی یہاں سے جانا ہوگا۔ نہیں، ہم نہیں رکھیں گے، اس وقت رشانے کو سکون کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو رشانے کو لے کے یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ ذہنی طور پہ اچھا محسوس کرے گی۔ اس نے مشورہ دیا اور ذریعہ تو پہلے سے ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ لائبہ البتہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ذریعہ کا کتنا بڑا دل تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ رشانے کو سب پہلے سے جانتے تھے۔ رشانے پر بے اعتباری نہیں بنتی تھی۔ اگر لائبہ پہ ایسا وقت آ جاتا تو کیا حیدر اس کا اعتبار کرتا؟ اچانک اس کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا۔ آج صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ نکل گیا تھا، کہہ گیا تھا ڈیڈ کے پاس جائے گا، رخصتی کی بات بھی کرے گا، اور جو ان کی بات ہوگی وہ بنا لڑے سنے گا۔ اتنی فرمانبرداری حیدر سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی۔ تبھی وہ مسکرا دی، لیکن اس کے بعد اب وہ بے حد انسیکیورٹی کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ حیدر نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ معلوم نہیں کہ اس کا دل ڈرتا تھا کہ حیدر اسے بس وہی چاہتا تھا جو وہ حاصل کر چکا ہے۔ اب مزید اسے اس میں دلچسپی نہیں رہی ہوگی۔ اس کا بار بار موبائل اٹھا کر چیک کرنا اس کی بے چینی کی علامت تھی۔ ذریعہ اپنا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا اور رشانے کے پاس آگے جس کو ہوش آ گیا تھا۔ لائبہ ایک دم اس کی سمت بڑھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی، جبکہ رشانے نے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی بری طرح رونے لگی۔ تبھی ذریعہ بھی اندر آ گیا اور ایک دم وہ بے ساختگی میں اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ لائبہ کی موجودگی سے رک گیا، اور شاید لائبہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، تبھی وہ وہاں سے بعد میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اور اس کے جاتے ہی ذریعہ نے رشانے کی جانب بڑھ دیکھا، جو شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry، میں اب کبھی تمہیں فورس نہیں کروں گا کسی بات کے لیے۔ وہ اسے بے چینی سے بازوؤں کے حلقے میں بھر گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زار؟ یہ میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی روکتی ہی چلی گئی۔ اس کی ہچکیاں ذریعہ کے دل پر گر رہی تھیں۔ ذریعہ نے اس کے ریشمی بالوں کو سہلایا۔ یہ جو کوئی بھی ہے، آئی سویئر میرے ہاتھوں اپنی جان گنوائے گا، وہ مدھم لہجے میں گرایا، جبکہ وہ سسک رہی تھی۔ سب جانتے ہیں، سب نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، میں قسم کھاتی ہوں میں نے ایسا کچھ۔ اس نے اس کے خشک ہوتے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے کانپتے ہونٹوں کو نرمی سے سہلایا۔ مجھے علم ہے، میں سب جانتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے اس شخص کو ضرور لاؤں گا، ٹرسٹ می۔ میں اس دن تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کو ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے یوں ہی بدنام نہ کر دوں۔ وہ اس کا گال سہلا رہا تھا، جس کی آنکھوں کا پانی بس بہہ رہا تھا، جیسے تھمنے کا کوئی جواز نہ ہو۔ ٹیک اٹ ایزی پلیز، میں نہیں ہوں گی، آپ مجھے زبردستی لے کے گئے تھے۔
زبردستی کرتے ہیں میرے ساتھ، آپ کے پاس دماغ نہیں ہے؟ وہ بھڑکی، جبکہ زریاب اس کے بھڑکنے پر لب دبا گیا۔ جب دیکھو اپنی مرضی، اپنی مرضی۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں تو یہ مطلب نہیں دادا ابو بن جائیں گے مجھ پر۔ اپنی مرضی سے غصہ کر کے جاتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں۔ وہ گھوننے لگی۔ اب صرف پیار کروں گا۔ وہ آہستگی سے اس کی کلائی پر لب رکھ گیا۔ رخسانے نے کلائی کھینچ لی۔ چیپ حرکتیں نہ کرے میرے ساتھ، اس نے آنسو صاف کر کے ذرا غصے سے کہا۔ میاں بیوی میں کچھ چیپ نہیں ہوتا، اور تمہاری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ تو یاد ہوگا نا کہ تم میری بیوی ہو آفیشلی ناؤ۔ وہ سکون سے بولا، تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کا ذہن کسی اور سمت گیا تھا۔ تو اسے جیسے بالکل فرق نہیں پڑا۔ اس تو کا جواب میں تمہیں کشمیر میں دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا، کیا مطلب؟ ہم کشمیر جا رہے ہیں؟ ایک دم اس کے سمت حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یس، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ بہت۔ رخسانے بھی مسکرائی اور بھیگی پلکوں سے وہ مسکراتی بہت حسین لگی تھی۔ زریاب نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی، اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہم رات تک نکل جائیں گے، تم سفر کے لیے تیار ہو؟ وہ سوال کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے زار، وہ سفر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ بولی تو زریاب اس کی فیلنگ سمجھتا ہوا سر ہلا گیا، جبکہ رخسانے سر جھکا گئی۔ اسے اچھی نہیں لگتی تھی اس کی اداسی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ رخسانے اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا پھیل کے بیٹھی ہو؟ ادھر۔ اس نے اسے سائڈ پہ ہونے کے لیے کہا۔ اب یہاں لیٹیں گے؟ رخسانے کی آنکھیں باہر نکل آئیں حیرانگی سے۔ بالکل، وہ مسکراہٹ روکتا بولا۔ نہیں، آپ جائیں یہاں سے، لائبہ ہے یہاں۔ واہ واہ، میں تم پہ مرتا رہا ہوں، میں تم پہ مر رہا ہوں اور تم مجھے دفع کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ ویسے مائی ڈیئر وائف، یہ بھی کچھ برا نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں ایک ڈھلکتی شام کے دوران میں اور تم اس تنگ سے بیڈ پر، کافی ایڈونچر سا ہے۔ اس نے پردے آگے کیے اور ڈور لاک کر لیا۔ رخسانے گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ ہاسپٹل ہے، ڈونٹ وری، یہاں پہلے بھی یہ ہو چکا ہوگا۔ وہ ہنسا، جبکہ رخسانے سمجھ نہیں سکی۔ تمہیں لگتا ہے حیدر بھائی نے اس ہاسپٹل کو بھی چھوڑا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کسی نہ کسی کمرے میں وہ بھی اس تنگ بیڈ پر ضرور لیٹے ہوں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ رخسانے تو اٹھتے رنگوں سے اس کے قابل دید سکون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جائیں، میں کہیں نہیں جا رہا، پھر میں غصہ کروں گا تو تمہیں ہی شکوہ ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے اپنے پاس لیٹنے کا کہنے لگا۔ زار، رخسانے نے نفی کی۔ شٹ اپ، جبکہ وہ بے رخی سے بولتا، اسے کلائی پکڑ کے اسے اپنے احسان میں قید کر گیا، جبکہ رخسانے کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور وہ اس پر بالکل اپنے وجود کا مکمل بوجھ دیے اسے خود میں سموئے لیٹا تھا۔ زریاب کی سانسیں رخسانے کے کانوں کی لو کو چھو چھو کر گزر رہی تھیں۔ وہ کانپ ہی اٹھی تھی، جبکہ اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے بھی اپنی پر اترا ہوا تھا۔ زریاب، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ زریاب مسکرا دیا، ہلکے ہلکے اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک بار یا 100 بار تمہیں مجھ پر مرنا ہی ہوگا۔ اب آواز مت نکالنا ورنہ پڑوس والے کمرے کا پیشنٹ اٹھ کر آ جائے گا، وہ بولا، اس کے ریشمی بالوں کو گردن سے ہٹاتا۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا۔ زار، وہ کانپ اٹھی مگر دھڑکنوں کی بے ترتیبی پر عجیب سے احساس میں مبتلا سی ہو گئی تھی۔ یہ لمحے عجیب تھے، جیسے ہر احساس پہ باری، جیسے ہر چیز کو اس کے ذہن سے فراموش کر دینے والے، جیسے اس کی تکلیف اس کے چھونے سے بہت کم پڑ گئی ہو۔ وہ سوچیں وہ منظر جو دماغ میں آ کر بار بار اسے رونے پہ مجبور کر رہی تھی، کہ اس وقت آنکھیں بند کرتے اس کے رحم و کرم پر اس کی بازوں میں پڑے وہ سب بھلا چکی تھی، جبکہ زریاب نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا اور اپنی سانسوں کو خوبصورتی سے اور بھی مدھم کر دیا۔ شانہ نے ڈریپ لگا ہاتھ اس کے
گال پر رکھا جسے زریاب نے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں قید کیا، مگر سوئی کی چبھن سے وہ مچ لی۔ لیکن زریاب نے دوری کو مناسب نہیں سمجھا۔ اس کا ہاتھ دور کرتے ہوئے وہ جا بچا۔ اس میں اپنی شدتوں کی برسات کرنے لگا۔ رشا نے کچھ مچھلی اور ان لمحات کا سلسلہ طویل بڑھتا کہ زریاب کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے بڑی ناگواری سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ رشانے نے بہکی بہکی نظروں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی، جبکہ زریاب نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پیار کیا اور موبائل اٹھایا۔ عائشہ کی کال تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس وقت کال کیوں کر رہی تھی وہ؟ رشانے نے نمبر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور تکیے پہ کونی رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ رشانے نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور زریاب ہنس دیا۔ بڑے ہی بے شرم ہیں آپ، وائسکی سے بولی، اور تم ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہو۔ میں نے کہا آواز نہیں نکالنی اور تم نے زار۔ وہ اس کے منہ پہ شرم سے سرخ پڑتی ہاتھ رکھ گئی، جبکہ زریاب نے نرمی سے اسے چھوا۔ آئی تھنک ہمیں ہوش میں آنا ہوگا میم، افسوس سے بولا۔ شکر ہے خدا کا، اس کے ہٹنے سے خود پر سے ایک بھاری بوجھ رکھتے بے ساختہ بولی، جبکہ زریاب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ شروعات ہے میری جان، آگے آگے دیکھو، آگے آگے دیکھتی جاؤ۔ آنکھ دباتا وہ اسے ڈرا گیا تھا۔ پھر تو میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اٹھا کر لے جاؤں گا، پورا رائٹ رکھتا ہوں۔ اب بڑبڑ بند کرو اور اٹھو، ٹرپ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ٹرپ دیکھتا بولا، جبکہ رشانے اب بھی منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زریاب اور رشانے کے جانے کی اطلاع سلار نے سب کو دے دی، کیونکہ زریاب نے صرف سلار کو انفارم کیا تھا اور سلار نے زین اور رمشا کو بتایا تو دونوں ہی خاموش رہ گئے۔ اپنی ہی اولاد پہ بے اعتباری کر کے دونوں ہی بے چین تھے۔ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، جبکہ کئی بار وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر وہ ہر جگہ سے بھاگ جاتی جہاں وہ دونوں ہوں۔ آخر کو مان تھا اسے اپنے ماں باپ پر، اپنی ماں پر جو ٹوٹا، اور شاید اور عائشہ اس کا ایک ایسا دشمن تھی جو اس کی سانسوں کو بھی کھینچ لینا چاہتی تھی، اور رمشا کو وہ لڑکی بے حد بری لگتی تھی، جبکہ شیری تو شاید اب بھی بہن پر اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اس دن کے بعد اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رشانے کے تو پاس بھی نہیں بھٹکا تھا، جبکہ دوسری طرف آرس اور آیت بیٹی کا سامنا کرتے تو کس منہ سے کرتے۔ ان دونوں کی وجہ سے اس کو جو داغ لگا تھا وہ کیسے دھلتا۔ آرس نے حیدر سے کیس کی بات کرنی تھی، مگر وہ دستیاب ہوتا تو بات ہوتی۔ معلوم نہیں کہاں تھا، اور سلار کو البتہ اس پر بے حد غصہ تھا۔ اس کی کالز کے بعد بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، نور کمرے میں تھی، جبکہ آیت اس کے لیے ابھی کھانا لے کے گئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بولی تھی، اس نے صرف حیدر اور زریاب سے بات کی تھی اور وہ شکایت دی تھی، اور اس کے بعد لبوں پر تارے ہی ڈالیے کہ آیت اس سے 1000 سوال کرتی مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ شاید ان دونوں سے بات کرنے کے بعد منہ پہ فگر لگا لیا تھا کہ وہ کسی سے نہیں بولے گی۔ سلار، کبیر، نینا، زین، رمشا سب نے اس سے بات کرنی چاہی، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ حیدر کو اندر آتا دیکھ سلار کو اتنی تب چڑھی کہ اپنے پاؤں سے چپل اتار کے اسے کھینچ کر ماری، جو کہ اگر وہ فوراً نیچے نہ جھکتا اس کے منہ پر ضرور سلار کے پاؤں کا نمبر چھپ جاتا۔ گھر آتے ساتھ ہی گولہ باری شروع کر دی۔ آپ نے یار مصروف تھا تبھی نہیں آ سکا۔ تیری مصروفیت کی ماں کی آنکھ، تجھے میں نے کہا تھا گھر پہنچ، اور میرے کہنے کے 2 دن بعد گھر آ رہا ہے تو۔ وہ دھاڑا، ڈیڈ قسم اٹھوا لیں، بیزی تھا، ورنہ آپ کو کون کافر اگنور کرے گا؟ وہ تم ہی۔ وہ تو اسے چپل بھی اتارنے لگا، جبکہ حیدر نے سیمل کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ موم، آپ کا شوہر پاگل ہو رہا ہے یار۔ وہ مڑ کر بھاگتا اس کی کمر پر چپل لگی، جبکہ منہ بنا کر وہ سہ گیا اور کمر سلانے لگا۔ سائیکو، سکون سے وہ بولا، یہ باپ کی عزت ہے اس کی نظر میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ سلار آگے بڑھا، جبکہ کبیر نے اسے روکا اور حیدر کو بھی گھورا جو دانت نکال رہا تھا۔ پلیز بڑے پاپا، اب ان کی حمایت لینے مت بیٹھ جائیے گا۔ وہ ان سب کے بیچ بیٹھتا بولا، جینا حرام کر رکھا ہے، ایسی کوئی گھٹیا اولاد پلے پڑی ہے میرے۔ بزرگوں یہ اپنے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ دادا مجھے سب بتا کے گئے تھے آپ کے بارے میں، کیا چیز تھے آپ۔ اگر آپ کے اوپر 2 ہاتھ آ گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کا قصور ہے،
کیونکہ دنیا میں لانے کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ اور سلار کا ہاتھ اٹھتا وہ زبان دبا گیا۔ ماں کہاں ہے؟ اس نے باپ سے بھی پوچھا، جبکہ وہ گھورنے لگا اسے۔ نہایت ڈھیٹ لڑکا تھا، مجال ہو کسی بات کا اثر ہو۔ مجھے لگتا ہے موم کی کمی ہو رہی ہے آپ کو۔ موم! وہ چیخا اور زیمل جو عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی جلدی سے باہر آئی۔ اپنا چاندھا چہرہ اپنے شوہر کا دکھا دے، پاگل ہو رہے ہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے ماں کو کہا، جبکہ وہ ان سب کے سامنے حیدر کی بات پر سرخ رہ گئی، اور اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی وہ سارے ہی مسکرا دیے، کیونکہ واقعی اسے دیکھ کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ سیمل تو پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اب بھی کریں غصہ؟ اب کہاں جا کر سو گیا؟ وہ اب اس سے چڑھانے لگا، منہ بند کرو، اپنا کام کی بات کرو۔ سلار نے جھٹک دیا، جبکہ حیدر نے مسکرا کر سر جھٹکتے ان سب کو دیکھا۔ ایسا کون سا ماما ہے جو بیٹھ گئی ہیں؟ آپ لوگ اور میری بھی ضرورت پڑ گئی، وہ بولا، جبکہ زین نے اسے ٹوکا۔ ہر بات اتنی آسان ہی ہوتی جتنا تم سمجھتے ہو۔ حیدر، معاملات کو سنجیدگی سے لو، یہ تمہارا بھی گھر ہے، یہ تمہارا بھی گھر ہے، اس گھر کے معاملات میں انٹرفیئر تمہارا بھی حق ہے۔ میں کسی چیز کو آسان نہیں سمجھتا، مگر میں ان لوگوں کی مرضی پر چلنے کا عادی نہیں ہوں۔ زور زبردستی سے وہی سب ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ میرا گھر ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں آپ سب کا زیادہ احساس تب ہوتا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزارتا۔ خیر، وہ سر جھٹک کر سنجیدگی سے کہتا، بارش کو دیکھ رہا تھا۔ سبھی خاموش ہو گئے تھے اس کی بات پر۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے وہ فیصلہ اور وہ انسان ٹھیک لگا، تبھی میں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ آرس بولا، جیسے خود کو بھی ان سب کے سامنے، ان سب کے ساتھ مطمئن کر رہا ہو کہ ایک باپ ہونے کے ناطے اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ آپ کو تو آیا چچی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی سب کر لینا بھی ٹھیک لگا تھا، تبھی آپ کے ایپ کو ڈھانپ لیا آپ کے بہن بھائیوں نے، یا پھر اس عورت نے جو آپ سے پیار کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا چاچو کہ آپ کے ایپ ہر وقت ڈھانپ دیے جائیں گے۔ کھڑک سے آرس کے منہ پر اس نے یہ بات ماری تھی۔ جہاں اس کے رنگ اڑے تھے، سلار نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کی زبان بولوں تو میں ذریعہ نہیں ہوں جو سر جھکا کے جی ڈیڈ، جی چاچو اور جی بڑے پاپا کہہ دوں گا۔ میری سوچ ہے الگ، اور میں اسی کے حساب سے بات کروں گا۔ صاف ٹکا سا جواب دے کر وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ لیکن بیٹے، یہ غلطیاں نکالنے کا وقت نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لڑکے نے ہماری لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، قصور اس کا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اس کے دامن میں داغ لگا۔ ہم سب نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے خلاف کیس لڑو۔ کبیر بولا تو حیدر سیدھا ہوا۔ بڑے پاپا، آپ کو یہ بکواس نہیں لگتی؟ ایک بھاگے ہوئے شخص کو کھوج کر میں یہاں لاؤں اور اس کے خلاف کیس لڑوں، اس بات پر کہ بیٹھے بٹھائے اطلاع کیوں دی؟ اسے جب ایک انسان کہہ چکا ہے اسے نور آپ ہی نہیں پسند۔ حیدر، اتنا منہ پھٹ ہونا اچھا نہیں ہے۔ آرس نے تب کو اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اسے زہر لگتا تھا اس کا بنا لحاظ کے بولنا۔ اتنا خود غرض ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا چاچو، وہ ترکی بولا۔ حیدر، سلار نے اسے ٹوکا کہ اپنی زبان کو بریک لگاؤ۔ آخر کو اس کے بھائی تھے جنہیں وہ مسلسل سنا رہا تھا۔ حیدر لب دبا گیا، وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ ڈیڈ سے لڑے گا نہیں۔ تم اگر نہیں لڑنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آرس نے ناگواری سے کہا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ سلار اس کی ڈیلنگ دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا سوائے اس کو ٹوکنے کے وہ اپنے کام میں مستعد تھا۔ شاید وہ لاپرواہ تھا، لیکن نہیں، وہ لاپرواہ نہیں تھا۔ روشانی والی باتوں سے سلار کو 2 لفظوں میں ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے رہ کر بھی اعتبار نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر، اور پہلی بار سلار شرمندہ ہوا تھا کیونکہ وہ خود بھی پریشان تھا۔ آخر روشانی نے کیا کیا ہے؟ وہ ایسے ہی اتنا بڑا نام نہیں تھا۔ وہ اپنے ہنر سے واقف تھا کہ جب بات وہ کرے گا تو کسی ایک کو نہیں 100 کو بیکار کر سکتا ہے، جبکہ بظاہر وہ بے حد لاپرواہ تھا کہ کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ اگر میں اس کیس میں انوالو ہوں گا تو آپ کے دوست کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے میرے حق میں آنکھ رکھی تھی، وہ بولا تو لہجے میں ظالم کے لیے گراہٹ تھی، کیونکہ وجہ تو لائبہ ہی تھی۔ جبکہ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے صرف اتنا
کہ اپنے وقت ضائع کرنے کے بجائے اس شخص سے آپے کی شادی کرا دیں جس سے ذلیل کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ اس کی بات پر سب کے دماغوں میں ایان کا خیال آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ آرس غصے اور حیرانگی سے بولا۔ اب ضرور ہو گئی ہیں، یہ کیس ویسے لڑنا اور آپی کو مزید تکلیف دینے کا کہ طلاق دینے کے باوجود وہ ان کی جان ابھی نہیں چھوڑ رہا، اور شاید آپ بھائیوں کو شوق ہے اپنے بچوں کو تکلیف دینے کا۔ اینی ویز میں اس میں انوالو نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہنسا۔ آپ لوگ میری فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاپو آنکھ دبا کر کہتا وہ اٹھ گیا، جبکہ ان سب کو ایان کا نام دے کر سمجھا گیا تھا کہ وہ بیکار سالم کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب نے زیادتی کی اپنی اولاد کے ساتھ، ان کو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں لینے دیے، اور ابھی ان کی زندگی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ زین پرسوس نظروں سے غیر مرئی نقطے کو گھورتے نفی میں سر ہلاتا بولا، رشانے کے ساتھ بھی تو بے اعتباری کر کے زیادتی کی تھی اس نے، جبکہ اسرار نے بھی حیدر کو خود سے اور سب سے جدا کیا تھا، اور حارث نے نور کو زبردستی سالم سے شادی پہ مجبور کیا۔ وہ سب وہاں سے رفتہ رفتہ اٹھ گئے۔ اذان اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ حیدر اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اگلا قدم کیا لینے والا ہے۔ اذان بھی سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ یعنی اب تم کوئٹہ جا رہے ہو؟ اذان نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے گھسیٹ کر یہاں لاؤں گا، حیدر دانت پیس کر بولا، جبکہ اذان مسکرایا۔ گڈ پلان۔ ٹھیک ہے، تم کوئٹہ جاؤ اور جس دن بھی واپسی ہو مجھے بتانا۔ تمہارے لیے شامداز پریس کانفرنس کا انتظام میری طرف سے ہوگا۔ وہ بولا، لہجہ عجیب تھا۔ حیدر نے اس کے سیم دیکھا اور سر ہلایا۔ اذان مسکرا دیا۔ حیدر عجلت میں اٹھا، پھر ملاقات ہوگی کہہ کے وہ باہر نکلا، اور اذان نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ حیدر، یہاں تو تم اوور سمارٹنس میں مرنے والے ہو، یہاں پھر تمہارے پاس اب وہ دماغ نہیں رہا، یا نہ وہ نظر جو خوابی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور خود بھی اونچا، بازو میں ایک دم ٹھین سی اٹھی، مگر وہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدر اپنے گھر کے لیے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ فریش ہونے کے بعد اپنی فلائٹ بک کرانے کا تھا۔ وہ مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور تبھی خیال آیا کہ اس نے لائبہ کو نہ کال کی نہ ہی میسیج، کچھ بھی نہیں کیا۔ موبائل اٹھا کے ابھی اسے کال کرتا کہ اسکرین پر اس کی کئی کالز شو ہوئی۔ وہ مسکرا دیا۔ ابھی ڈائل ہی کرنے لگا کہ گاڑی کے سامنے کوئی آیا، اور اس نے بڑی مشکل سے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ چلتے روڈ پہ اس کی فارچونر کے ٹائر چراہے اور وہ جلد میں باہر نکلا۔ پہلے ہی بدنام زمانہ تھا وہ، اور اس کی پیشانی پہ تمغہ لگ جاتا کہ حیدر نے قتل بھی کر رکھے ہیں۔ ہیلو ایکسکیوز می، اس نے اس لڑکے کو دیکھا تھا، خود سیدھا کیا۔ معلوم نہیں کون تھی، البتہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس نے لڑکے کو بازو میں اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دروازے پہ حیدر کو دیکھ کر واچ مین نے دروازہ کھولا اور نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ کبھی رات کو تو کبھی دن میں، ہر کچھ عرصے میں نئی لڑکی، اس نے سوچا، اور دروازہ بند کر دیا۔ امین، حیدر نے اندر داخل ہوتے آواز لگائی، اور امین معلوم نہیں کہاں تھا، اس کی آواز پہ دوڑ کر نکلا اور حیدر کے سامنے آ گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس اور جوس کے ساتھ پانی کا گلاس پی دو مجھے۔ آئی تھنک یہ ہوش میں ہی ہے، بس مدہوش ہے شاید۔ وہ اس لڑکی کا گال تھپتھپاتا بولا، حیدر صاحب یہ کون ہے؟ آمین کے سوال پہ اس نے تب کر دیکھا۔ میری ماں۔ او یار، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، وہ کلس کر بولا تو آمین نے بھی بالکل وہی سوچا جو باہر واچ مین نے سوچا تھا۔ وہ چیزیں لینے چلا گیا، تب تک حیدر اس لڑکی کی گال تھپتھپا رہا تھا جو رفتہ رفتہ ہوش میں آ رہی تھی، اور جب اس نے پانی کا چھینٹا مارا تو وہ لڑکی ایک دم آنکھیں کھول گئی، جبکہ حیدر اس کے سامنے تھا۔ آر یو اوکے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے سوال کیا اور جوس کا گلاس دیا۔ نو تھینکس، لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور بولی، جبکہ امین ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے جوس کا گلاس پیا اور امین نے جلدی سے پکڑ لیا۔ وہ اٹھنے لگی تو حیدر نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ کا سر چکرا رہا ہوگا، یادداشت چلی جاتی ہے، پھر بڑی دقت ہے واپس لوٹتی ہے۔ وہ اپنا ایکسیڈنٹ یاد کرتا ہنسا، جبکہ وہ لڑکی بھی مسکرا دی۔ امین، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، وہ بولا۔ نہیں نہیں، آپ تکلف میں نہ پڑے، میں چلتی ہوں بس۔ وہ بولی، ارے نہیں، ریلیکس بیٹھ جائیں، اس نے پھر سے کہا، اور امین کھانے کا اہتمام کرنے چلا گیا۔
نام کیا ہے آپ کا؟ حیدر نے امین کو کافی کا کپ کا کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عالیہ معیز، اس نے مسکرا کر بتایا۔ گڈ، حیدر مرتضیٰ۔ حیدر نے اپنا تعارف کرایا۔ اوہ، نام گرامی وکیل۔ وہ لڑکی پہچان گئی، ہاں جسے لوگ پاگل اور سائیکو بھی کہتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولا، جس کا چیمبر ٹوٹ چکا ہے اور جس سے لائسنس بھی لے لیا گیا ہے۔ لڑکی آگے بولی، حیدر ہنسیا۔ ہاں، جس کا دشمن اپنی موت کے قریب ہے۔ وہ بولا تو وہ لڑکی ہنسی۔ گڈ لک۔ لگتا نہیں ہے آپ پاگل ہیں۔ پاگل پن تو انسان کے اندر ہوتا ہے، جب وقتاً فوقتاً نظر ضرور آتا ہے۔ یعنی آپ مانتے ہیں آپ پاگل ہیں؟ بالکل، اس نے کافی کا مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ اسٹرینج۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آر یو سنگل یا میرڈ؟